اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ الاحزاب کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 404 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الاحزاب، یہ باب ہے سورہ احزاب کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن ابي ظبيان ان اباه حدثه قال قلنا لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی صاعد الحرانی سے، انہوں نے روایت کی زہیر سے، انہوں نے روایت کی قابوس ابن ابو ظبیان سے کہ ان کے والد نے ان کو حدیث بیان کی کہ ہم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا: ارأیت قول اللہ عز وجل ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ ما عنا بذالک. ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ اس سے کیا مراد ہے. قال قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یصلی فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه الا ترى ان له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم فانزل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات کٹکی. بس ان منافقوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ ان کے دو دل ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور دوسرا دل صحابہ کے ساتھ ہے. بس اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ جل شانہ نے کسی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. حدثنا عبد بن حمید قال حدثني احمد بن یونس قال حدثنا زہیر نحوہ ھذا حدیث حسن. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے کہا ہم مجھے روایت کی احمد بن یونس نے، انہوں نے زہیر سے اسی طرح، یہ حدیث حسن ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ احزاب کی آیت نمبر 4: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اس آیت کریمہ میں جاہلیت کی 3 غلط باتوں کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کا رد کیا ہے اللہ جل شانہ نے. ان 3 باتوں میں سے پہلی بات کے متعلق ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ کے بارے میں یہاں پر یہ حدیث مبارک ذکر ہوئی. یہ 3 باتیں عزیز طلباء کرام زمانہ جاہلیت کی مشہور غلط باتیں تھیں. اس وقت کے معاشرے میں جو سب سے زیادہ ذہین اور بہادر ہوتا تھا تو اس کے لیے یہی 2 دل والی اصطلاح کہ اس کے سینے میں 2 دل ہے، حالانکہ کسی کے سینے میں اللہ جل شانہ نے 2 دل نہیں بنائے. دوسری بات،
جب شوہر بیوی کے ساتھ زہار کرتے یعنی اس کو کہتے انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو جب بھی وہ ایسا کہتا تو پھر وہ اس کو ماں کا ہی درجہ دیتا، یعنی اپنے اوپر اس کو مکمل حرام کر دیتا، حالانکہ یہ بھی نہیں، غلط بات ہے۔ اور تیسرے نمبر پر متبنہ کے احکام، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ جو بیٹوں کو بنا لیتے اپنا کسی دوسروں کے بیٹوں کو، منہ بولا بیٹا اسے کہاں جاتا تھا تو اس کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح گردانتے تھے، جو کہ مکمل غلط بات تھی۔ بیٹا وہی کہلاتا ہے حقیقی جو باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، اگر ہم قرآن کریم کے سیاق کو وہاں پر دیکھیں تو اس آیت کریمہ سے مقصود یہی تیسری غلطی، اس کا رفع کرنا مقصود ہے، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم۔ لیکن تقویت کے لیے اللہ جل شانہ نے دو غلطیاں اور بھی رفع کر دی، اور اس میں سے پہلی یہی دو دل والی، اور دوسری جن کے ساتھ زہار کیا جائے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں رہتی، وہ ماں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس پہلی غلطی کے لیے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس کے لیے یہاں پر یہ شان نزول ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کھڑے ہوئے تو آپ کو کوئی بات وہ کٹ کی، آپ کے دل میں کوئی بات کٹ کی تو آپ وہاں سے چلے، تو منافقوں نے کہا کہ دیکھیے اس کے دو دل ہیں، ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ اتاری، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ کسی کے سینے میں بھی اللہ جل شانہ نے دو دل نہیں بنائے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن محمد نے، انہوں نے عبداللہ بن المبارک سے، انہوں نے سلیمان بن المغیرہ سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال عمی انس بن النضر الذي سمیت به لم يشهد بدرا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فکبر علیہ۔ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا ہے، جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے، بس یہ بات ان پر شاق گزری تھی۔ فقال اول مشہد قد شہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غبت عنہ اما واللہ لئن رآنی اللہ مشہدا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیرین اللہ ما اصنع۔ تو انہوں نے یعنی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افسوس، پہلا موقع جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے جہاد کا، میں اس سے غیر حاضر رہا۔ سنو اللہ کی قسم، اگر مجھے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور موقع دکھلایا تو اللہ ضرور دیکھیں گے وہ کارنامہ جو میں سر انجام دوں گا۔ قال فہاب ان یقول غیرہا فشہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد من العام القابل۔ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے کہ اس سے آگے کوئی اور کلمہ کہے، یعنی بس اتنا ہی عہد کیا، ادب کی وجہ سے مزید کوئی اور بات نہیں کہی۔ پھر وہ آنے والے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے۔ فاستقبلہ سعد بن معاذ فقال یا ابا عمرو این؟ قال واہن لریح الجنت اجدها دون احد فقاتل حتى قتل۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے پوچھا، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی طرف سے واپس آ رہے تھے، ان سے لڑ کر پھر سے مسلمانوں کی جانب آ رہے تھے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن نضر، یہ آگے بڑھ رہے تھے مشرکین کی طرف، تو آمنا سامنا ہوا تو یہ سوال کیا، تو انہوں نے پوچھا یا ابا عمر اینا، اے ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو اب حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، واہ واہ، جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد پہاڑ کے دوسرے جانب سے، پس اس نے قتال کیا یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے، فوجد فی جسدہ بضع و ثمانون من بین ضربت و طعنت و رمیت، پس پائے گئے ان کے جسم میں 80 سے زیادہ تلوار کے زخم اور نیزہ کے زخم اور تیر کے زخم۔ قالت عمتی الربیع بنت النضر فما عرفت اخی الا ببنانہ، میری پھپھی ربیع بنت النضر کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا مگر ان کے انگلیوں کے پوروں سے۔ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جس بات کا عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھلایا اور اپنے بات کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری روایت کی طرف، وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے روایت کی حمید الطویل سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان عمہ غاب عن قتال بدر فقال غبت عن اول قتال قاتله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین، کہ ان کے چچا یعنی انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں غائب تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہلی جہاد سے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی اس جنگ سے میں غیر حاضر رہا جو انہوں نے مشرکین کے ساتھ کیا۔ لئن اللہ اشہدنی قتالا للمشرکین لیرین اللہ کیف اصنع، بخدا اگر اللہ نے مجھے شریک کیا مشرکین کے ساتھ کسی جنگ میں تو اللہ جل شانہ ضرور دیکھیں گے کہ میں کیا کارنامہ سر انجام دیتا ہوں۔ فلما کان یوم احد انکشف المسلمون، پس جب جنگ احد کا دن آیا تو مسلمان کھل گئے یعنی ابتدا میں پسپا ہو گئے۔ فقال اللہم انی ابرأ الیک مما جاؤوا بہ ہؤلاء یعنی المشرکین واعتذر الیک مما صنع ہؤلاء یعنی اصحابہ، ثم تقدم۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، الہی میں آپ کے سامنے بے تعلقی کا اظہار کرتا ہوں اس سے جو یہ لوگ لائے یعنی مشرکین مکہ، اور معذرت خواہ ہوں اس سے جو ان لوگوں نے کیا مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام نے۔ پھر انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، فلقیہ سعد، تو ان کی ملاقات ہوئی سعد سے، فقال یا اخی ما فعلت انا معک فلم استطیع ان اصنع ما صنع، بس حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، میرے بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، جو آپ کریں گے میں وہ کروں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پس میں وہ نہیں کر سکا جو انہوں نے کیا، یعنی وہ شہید ہو گئے اور میں زندہ رہا۔ فوجد فيه 89 بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، پس وہ پائے گئے اس حالت میں کہ 80 سے زیادہ ان کے بدن پر تلوار، نیزے اور تیر کے نشان تے زخم پائے گئے۔ فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينظر،
تو ہم کہتے تھے کہ انہی کے بارے میں یعنی انس ابن نضر اور ان کے ان جیسے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قال یزید یعنی الآیہ یعنی یہ آیت کریمہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، واسم عمہ انس ابن النضر، اور جو یہاں پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمہ ذکر کیا تو فرما رہے کہ ان کا جو عم ہے چچا ہے، تو اس سے مراد انس ابن نضر، ان کا نام انس ابن نضر ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں یہاں پر ذکر ہوئی سورہ احزاب کی 23 نمبر آیت کے بارے میں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جس بات کا عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھلایا، اور ان میں سے بعض نے اپنی نظر پوری کر لی اور بعض ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے اس نظر میں ذرا تبدیلی نہیں کی۔ عزیز طلباء کرام، سورہ احزاب کی اس سے پہلے آیت نمبر 15 میں منافقین کا وعدہ جو انہوں نے کہا تھا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ جب وہ منافقین جنگ بدر سے رہ گئے اس میں شرکت نہ کر سکے تو بعض منافقین نے مسلمانوں پر احسان رکھنے کے طور پر کہا کہ افسوس اس دفعہ تو ہم شریک نہ ہو سکے، لیکن اگر ہم شریک ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے ایسا کرتے ویسا کرتے۔ حالانکہ جب غزوہ احزاب کا موقع آیا تو ان سب کی کلی کھل گئی، سب کا پتہ چل گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اب ان منافقین کے مقابلے میں دوسری طرف وہ خالص مسلمان اور خالص صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے جو عہد کیا اس عہد کو پوری طرح سے نبھایا اور اپنی نظر کو پورا کیا۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وہ رفقا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے مگر غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع اگر دکھلایا تو اللہ ضرور دیکھے گا کہ ہم کیا کارنامہ سر انجام دیں گے، اور انہوں نے اپنی بات کو پوری کر لی اور جام شہادت نوش کیا، اور بہادری کے ساتھ اسلام کے خاطر، دین کی خاطر، اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر اپنا تن من دن سب کچھ لٹا کر جام شہادت نوش کر گئے۔ تو انہی کے حق میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ تو ان دونوں روایات میں عزیز طلباء کرام انہی کے اس اپنے عہد کو پورا کرنے کا تذکرہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔